بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ محترم عزیز دوستو بزرگوں، اللہ تعالیٰ کا بہت ہی بڑا احسان ہوا کہ اس نے ہمیں اپنی زندگی میں ایک بار پھر رمضان المبارک جیسا عظیم بابرکت مہینہ عطا فرمایا۔ اللہ ہمیں اس کی صحیح معنوں میں قدردانی کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ جس کی امید اور آرزو ایک دو دن نہیں بلکہ پورے 2 مہینے پہلے سید المرسلین میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہو اور یہ دعا کرتے ہو کہ اللہ ہمیں ہمارے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور رمضان المبارک تک ہمیں پہنچا دے۔ تو ایسے مہینے کے اندر کیا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اور آپ کے لیے اور امت کے لیے مغفرت کے سامان، ہدایت کے سامان اور انعامات رکھے ہوں گے، وہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ اسی لیے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رمضان کے قریب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا کہ لوگوں، رمضان المبارک کا مہینہ قریب آ گیا۔ یہ ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی خصوصی رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ بندوں کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ بندوں کی گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ بس تم اس مہینے میں عبادت کے ذریعے سے اور اعمال کے اندر حریفائی کر کے اللہ تعالیٰ کو اپنی عبادت دکھاؤ، اور بڑا محروم ہے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پاوے اور اپنے آپ کو اللہ کی رحمت میں داخل نہ کرے۔ اس لیے جو ہے اس رمضان المبارک کے مہینے کو ہم بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھیں، بلکہ جو بندہ یا بندی رمضان المبارک کی عظمت نہ کرے، رمضان المبارک کی قدر نہ کرے، تو اس کے لیے بہت بڑی وعید ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لے جا رہے تھے اور آپ نے چڑھتے ہوئے آمین کہا، اور تینوں ممبر کی سیڑھیوں پر آپ نے آمین کہا تو صحابہ نے پوچھا کہ ہم نے آج ایسی بات سنی جو آج تک کبھی نہیں سنی۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب پہلی مرتبہ میں نے آمین کہا، اس وقت جبرائیل امین علیہ السلام نے یہ بد دعا کی کہ ہلاک ہو وہ شخص کہ جو رمضان المبارک کا مہینہ پاوے اور اپنی مغفرت نہ کراوے۔ کتنی بڑی سخت وعید ہے کہ جبرائیل امین جو سید الملائکہ ہے اور نبی علیہ السلام جو سید المرسلین ہے، ایک بد دعا کرے اور دوسرا آمین کہے تو اس دعا کی قبولیت کے اندر کوئی شک ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ تو ایسے میں جو ہے اس رمضان المبارک کے مہینے کو ہم اعمال کے ساتھ گزاریں۔ سب سے پہلے تو جو ہے ہم ذہنی اعتبار سے تیار ہو جائیں کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، ہمارے اندر ایک خوشی ہو، ایک ذوق ہو، ایک شوق ہو، افسوس نہ ہو، تکلیف نہ ہو کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، روزے رکھنے پڑیں گے، یہ کرنا پڑے گا، بلکہ ہمارے اندر ایک شوق ہو کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اس کے اندر عبادت کرنے کا موقع ہمیں ملے گا۔
سب سے پہلے یہ نیت بناوے کہ رمضان المبارک کی ایک بھی فرض نماز ہماری جو ہے نہ چھوٹے۔ اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ رمضان المبارک کے اندر لوگ مسجدوں کے اندر آ کر نماز پڑھتے تھے اور ایک ماحول بنتا تھا، تو اس ماحول کی وجہ سے بے نمازی بھی نمازی بن جاتا تھا۔ لیکن آج حالت یہ ہے کہ ہمیں اپنے گھروں کے اندر جو ہے نماز پڑھنی ہے، تو ایسے میں جو ہے غفلت اور سستی ہمارے اوپر طاری نہ ہو جائے کہ رمضان جیسے مہینے کی فرض نمازیں بھی ہم سے جو ہے چھوٹ جائے اور اس کا اہتمام نہ ہو۔ تو رمضان کی ایک ایک فرض نمازوں کو وقت کی پابندی کے ساتھ ہمیں ادا کرنا ہے۔ دوسرے نمبر پر رمضان کے ایک ایک روزے کو ہمیں رکھنا ہے، کوئی روزہ نہیں چھوڑنا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بہترین ہمیں موقع عطا فرمایا ہے۔ جن لوگوں کے پاس عذر تھا، کاروبار کا عذر تھا، دھندے کا عذر تھا، وہ سب عذر ختم ہو چکے، اللہ نے فارغ کر دیا۔ اب اس فارغ وقت کو صرف اور صرف اللہ کی عبادت کے اندر لگاوے، روزوں کے اندر لگاوے کہ ہمارا ایک بھی روزہ نہ چھوٹے، اور روزے کے درمیان جو ہے ہم جو ہے روزے کو عبادت کے ساتھ گزارے، سونے کے اندر فضول اور لغو کاموں کے اندر نہ گزارے۔ اور اسی طرح تیسرا کام رمضان المبارک میں کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر خاص طور پر ایک عبادت امت کے لیے عطا فرمائی، وہ تراویح کی ہے کہ ہر بالغ مرد عورت جو ہے رمضان المبارک کے اندر تراویح کی نماز ادا کرے۔ الحمدللہ لوگ ادا کرتے ہیں، لیکن آج جو ہے گھروں کے اندر تراویح پڑھنی ہے، تو کہیں گھروں کے اندر پڑھنے کی وجہ سے جو ہے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی کہنے والا نہیں ہے، تو تراویح جیسی ایک عظیم عبادت کو ہم چھوڑ دیں، یہ ہمارے لیے بڑی محرومی کی بات ہوگی۔ تو پابندی کے ساتھ جو ہے تراویح کی نماز ہم ادا کریں۔ چوتھا کام جو ہے رمضان المبارک کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کا ہے۔ رمضان اور قرآن کریم کو خاص تعلق ہے۔ اللہ نے قرآن کو نازل کرنے کے لیے رمضان المبارک کا مہینہ چنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے اندر قرآن مجید کا دور فرماتے تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام دور سنتے تھے۔ قرآن کریم کی تلاوت اور قرآن کریم کا سال بھر میں تلاوت کرنا، یہ قرآن کریم کا حق ہے۔ یہ رمضان کے اندر بھی ایک ایک لفظ کے اوپر 10 نیکی اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، اور رمضان کے اندر یہ ثواب اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ تو ہم ابھی سے یہ نیت کریں، ارادہ کریں کہ رمضان میں اتنے قرآن مجید جو ہے ختم کریں گے۔ جو لوگ پڑھنا جانتے ہیں وہ قرآن مجید کی تلاوت کے اندر اپنے اوقات کو گزاریں، جو پڑھنا نہیں جانتے وہ اس کے سیکھنے کی کوشش کریں، یا کم از کم جو ہے قرآن کریم کے اندر دیکھ کر اس پر انگلی پھرائے۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ان کے اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کو بھی ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور پانچواں کام رمضان المبارک کے اندر افطار کے وقت دعاؤں کے اہتمام کا ہے۔ یہ وقت عام طور سے لوگوں کا جو ہے غفلت کے اندر گزر جاتا ہے، افطار کی تیاری میں گزر جاتا ہے، اور خصوصی طور پر مستورات کا یہ وقت تو افطار کی تیاری کے اندر ہی پورا گزرتا ہے۔ یہ وقت افطار کی تیاری کا نہیں، بلکہ یہ وقت اللہ سے مانگنے کا ہے۔ حدیث میں آتا ہے روزانہ اللہ تعالیٰ جو ہے بندے کی ایک دعا ضرور قبول فرماتے ہیں، اور اس میں دعا کی قبولیت کا یہ خاص وقت ہے۔ تو اس وقت کے اندر ہم سارے تیاریوں سے فارغ ہو کر 10 منٹ کا وقت فارغ کر کے اللہ کے سامنے اللہ سے مانگے، یہ اللہ سے لینے کا وقت ہے، اور دعا مانگنے کا ایک ماحول ختم ہو چکا ہے۔ ہم نے اپنی پریشانیاں لوگوں کے سامنے بتائی، لوگوں سے گلے شکوے کیے، لیکن ہم نے اپنی پریشانیوں کو اللہ کے سامنے نہیں رکھا۔ ہم اللہ کے سامنے جو ہے اپنی پریشانیوں کو رکھے، اور ایسے حالات کے اندر جبکہ مسلمانوں کے اوپر
دوہری مصیبت ہے. ایسی مصیبت کے عالم میں اندر اور زیادہ اللہ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بڑی مصیبت سے جو پوری دنیا کے اوپر آئی، اللہ تعالیٰ اس کو ختم فرمائے. تو افطار کے وقت دعاؤں کا اہتمام کریں. چھٹی چیز جو ہے رمضان المبارک کے اندر تہجد کا اہتمام. یہ تہجد کا وقت بڑا قیمتی وقت ہے. اس وقت کے اندر اللہ تعالیٰ جو ہے متوجہ ہوتے ہیں، اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے. اس وقت کو ہم جو ہے تہجد کے اندر گزاریں. ہم سحری کھانے کے اندر، سحری کی تیاری کے اندر اس وقت کو نہ گزاریں. رمضان کے مہینے کے اندر تہجد کا پڑھنا گویا ہم فرض سمجھ لیں. حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی کوئی نیکی اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے رمضان میں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو فرض کا ثواب عطا فرماتے ہیں. تو جو نفل نمازیں ہوتی ہے، نفل عبادات ہوتی ہے، اور رمضان المبارک کے اندر ہم یوں سمجھ لیں کہ اس کو یہ فرض نمازیں ہیں. تو فرض نماز سمجھ کر جو ہے ہم تہجد کا اہتمام کریں. تہجد کے اندر بھی دعاؤں کا اہتمام کریں. اپنے لیے، امت کے لیے اور پوری دنیا کے لیے ہم دعائیں کریں. اور اسی کے ساتھ جو ہے رمضان کا مہینہ جو ہے نوافل کی عبادت کا ہے کہ جب بندہ اور بندی جو ہے نفل عبادت کو فرض سمجھ کر کریں گے تو غیر رمضان کے اندر اس کو جو ہے فرض کی ادائیگی کا اہتمام اس کو نصیب ہوگا. تو فرض نمازوں کو، نفل نمازوں کو ہم جو ہے فرض کے اہتمام کے ساتھ کریں. تو باقی چاشت کی نماز ہے، اوابین کی نماز ہے، دوسرے فرض نمازوں کی جو ہے سنت اور نفل نمازیں ہیں، ان تمام نمازوں کا ہم اہتمام کریں. اور اسی کے ساتھ جو ہے رمضان المبارک کے اندر خصوصی طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 کاموں کی ترغیب دی ہے، جن میں سے 2 کام سے اللہ خوب بندوں سے راضی ہوتے ہیں، اور 2 کام جس کا بندوں کے لیے بہت ضروری ہے. 2 کام جس سے اللہ راضی ہوتے ہیں، ایک لا الہ الا اللہ کا ورد کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور دوسرا استغفار کا ورد نستغفر اللہ کہ اللہ ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں کہ دنیا میں جو حالات آتے ہیں وہ اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے ہے. تو ایسی صورت میں جو ہے استغفار کی کثرت بہت زیادہ ضروری ہے. اس کے ذریعے سے اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، مغفرت کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور امت کے حق میں خیر کے فیصلے ہوتے ہیں. تو اس کا خوب اہتمام کریں. اور 2 چیزیں جو بندے کے لیے ضروری ہے، ایک جنت کی طلب کرنا اور جہنم سے چھٹکارا چاہنا، جس کو ہم عربی کے اندر نسألک الجنہ، یا اللہ ہم تجھ سے جنت چاہتے ہیں، ونعوذ بک من النار، اور یا اللہ ہم تجھ سے جو ہے مغفرت سے پناہ مانگتے ہیں. اس کا خوب ورد رکھے، چلتے پھرتے جو ہے اس کا اہتمام کرے. لا الہ الا اللہ نستغفر اللہ نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار. اس کو چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے جو ہے اس کا ہم ورد رکھیں. اور 8واں کام جو ہے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے. بلکہ رمضان اور رمضان کی جو روزے اللہ نے فرض کیے ہیں اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ تقوی طہارت جو ہے آدمی کے اندر آ جائے، اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہو جائے، کہ جو روزے کے اندر خاص طور پر حاصل ہوتا ہے کہ چاہے کتنی بھی سخت پیاس کیوں نہ لگی ہو اور ٹھنڈا پانی سامنے کیوں موجود نہ ہو، لیکن ہر ایک کو اللہ کا ڈر ہوتا ہے کہ میں نے اللہ کے لیے روزہ رکھا ہے اور میں اس کو توڑ نہیں سکتا، میں اس کو توڑ نہیں سکتی، چاہے کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا. اس کے باوجود بھی جو ہے وہ روزہ نہیں توڑتے کیونکہ اللہ کا ڈر اور خوف. اسی خوف کے ساتھ، اسی ڈر کے ساتھ ہمیں پورا رمضان کا مہینہ گزارنا ہے کہ اللہ کی نافرمانی نہ ہو جائے، گناہوں سے بچنے کے ساتھ.
اور اسی طرح جو ہے رمضان کے مہینے کو ہم فضول کاموں کے اندر نہ گزاریں، جس میں پہلے نمبر پر جو ہے موبائل کا استعمال. جہاں موبائل کا استعمال صحیح استعمال ہے وہاں پر جو ہے اس کا غلط استعمال بھی ہے، بلکہ بسا اوقات صحیح استعمال کے ساتھ ساتھ آدمی غلط استعمال کے اندر چلا جاتا ہے. اس لیے جو ہے حتی الامکان جہاں تک ہو سکے موبائل کے استعمال سے بچے، پرہیز کرے. موبائل کے ذریعے سے جو ہے اپنے روزوں کا ٹائم پاس نہ کرے، اور اپنے روزوں کو، اپنے روزے کے ثواب کو کم نہ کرے، اپنے روزوں کو مکروہ نہ کرے. اور اسی طرح دوسرے گیموں کے اندر، کھیلنے کے اندر اور بیکار اور لغو کاموں کے اندر لگ کر اپنے اوقات کو نہ گزاریں، بلکہ ذکر کے اندر، ذکر اور شکر کے اندر جو ہے ہم اپنے اوقات کو لگاویں. ان باتوں کے اہتمام کے ساتھ اگر ہمارا رمضان المبارک کا مہینہ گزرے گا تو اللہ تبارک و تعالی تو یہ رمضان کا مہینہ ہمارے لیے مغفرت کا ذریعہ بنے گا، رحمت کا ذریعہ بنے گا، جنت میں جانے کا ذریعہ بنے گا، حالات کے بدلنے کا ذریعہ بنے گا، سکون کا ذریعہ بنے گا، عالم کے اندر امن اور شانتی کا ذریعہ بنے گا. سارے حالات اللہ کی طرف سے اوپر سے آتے ہیں، اور ان حالات کے اندر ہم اللہ سے جو ہے مانگ کر لے کر اعمال کر کے جو ہے ہم اللہ سے مانگیں گے تو یہ حالات بنیں گے، سدھریں گے، اور پوری زندگی جو ہے دنیا اور آخرت ساری چیزیں جو ہے بن جاوے گی. تو ان اعمال کے ساتھ ہم گزارے. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے عمل کی توفیق نصیب فرماوے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.